اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہماری پہچان کے دوسرے مرحلے میں جو دعا سیریز ہے اور جس میں ہم تمام دعاؤں اور تمام اہل بیت علیہم السلام کی حدیثوں کا بیان چل رہا ہے، اور اسی سلسلے میں آج کی نشست میں ہم اپنے ائمہ معصومین علیہم السلام اور 14 معصومین علیہ السلام کی 14 حدیثوں کا مطالعہ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ہر ایک معصومین کی ایک ایک حدیث اور جن کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی کو بڑے آرام سے اور حتیٰ کہ آخرت کو بھی بڑے سکون اطمینان سے گزار سکتے ہیں۔ مطلب آخرت میں بھی ہمیں بڑا سکون ملے گا اس میں، اور آخرت کے راستے آسان ہوں گے، زندگی کے مرحلے بھی آسان ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے توضیح المسائل آقائے سستانی صاحب کی، جس کے پہلے ہی پیج پہ پہلے ہی ورق پہ جو ہے یہ درج ہے۔ آپ لوگ تمام لوگ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے سامنے آیا تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں ان کو اپنے ناظرین کے سامنے پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے پہلے حدیث میں جناب پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صلہ رحم طول عمر اور ثروت کا باعث ہے، یعنی کہ دولت کا باعث ہے۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحم جو ہے یعنی کہ رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے بہتر رشتے رکھنا طول عمر اور ثروت کا باعث ہے، یعنی کہ دولت کا باعث ہے۔ امام علی علیہ السلام دوسرے معصومین پہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ یہ ائمہ معصومین کی حدیثیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں اگر ہم اتار لیں تو یقین جانیے دنیا اور آخرت دونوں آسان ہیں ہمارے لیے۔ چلیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اطاعت والدین عذاب الہی سے محفوظ رکھتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر شخص کی قیمت اس کے علم کے برابر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے جس طرح تمہیں اپنے پر ظلم پسند نہیں، دوسروں پر بھی ظلم مت کرو۔ ہم دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم نہیں چاہتے، یہ آج کی حقیقت ہے۔ لیکن مولا حسین نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں اپنے اوپر ظلم پسند نہیں، دوسروں پر بھی ظلم مت کرو۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے خدا کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ یہاں خدا ہی پہ آج کل امید نہیں ہے، باقی تمام رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور تمام دوسرے وسائل جو موجود ہیں اس وقت دنیا میں، ان پہ ہم زیادہ امید رکھتے ہیں اور اللہ سے امید کم رکھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اپنے خدا کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قرض کم کرو تاکہ آزاد رہو، گناہ کم کرو تاکہ موت میں آسانی ہو۔ دیکھیے قرض ہم کیوں لیتے ہیں؟ کچھ ایکسیپشنز کو چھوڑ دیں تو اکثر ہم اپنی غیر ضروری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے قرض ہم لے لیتے ہیں۔ جیسے لڑکی کی شادی میں قرض لے لیا، لڑکے کی شادی میں قرض لے لیا، کسی فنکشن کے لیے قرض لے لیا، کار خریدنے کے لیے قرض لے لیا، مکان بنوانے کے لیے قرض لے لیا۔ تو اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہمیں قرض سے بچنا چاہیے، اور اللہ جتنے بھی مقروض ہیں اس وقت ان سب کی مشکلات کو آسان کرے اور قرض ادا کرانے کے لیے غیب سے راستے بنائے۔ اس لیے قرض کم کرو تاکہ آزاد رہو، اور گناہ کم کرو تاکہ موت میں آسانی ہو۔ دیکھیے جن کی موت آسانی سے ہے، دیکھیے ان کا یہاں پہ ذکر ہے، ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہہ دیا اپنی حدیث میں کہ موت میں آسانی چاہتے ہیں تو گناہ کم کرو، یعنی جن کی موت میں آسانی ہے ان کے گناہ کم ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ سفر سے پہلے ہم سفر اور گھر لینے سے پہلے ہمسایہ کو خوب پرکھ لو۔ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے آج کے دور کے لیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو اور صدقے کے ذریعے بیماری کا علاج کرو۔ بیماری کے علاج میں صدقہ ہم بھول جاتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن صدقہ جو ہے کے ذریعے بیماری کا علاج کرو، یہ ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ زکوٰۃ ہم نکالتے نہیں، خمس ہم نکالتے نہیں، اللہ سے کہتے رہتے ہیں پروردگار
تو میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ اب بھیا زکوٰۃ نکالیں گے، ہم خمس نکالیں گے، دوسرے مستقیم تک پہنچے گا تو آٹومیٹک اس کی طرف سے دعا آئے گی اور اللہ کی مہربانیاں بھی رہیں گی اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارا مال محفوظ رہے گا۔ چلیے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاندان والوں سے رابطہ ہمیشہ تازہ رکھو، اگرچہ صرف سلام ہی سے کیوں نہ ہو۔ مثلاً کہ بہت سارے خاندان میں عزیز و رشتہ داروں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے جھگڑا لڑائی کرتے ہیں، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سلام سے ہی کم سے کم رشتہ بنا کے رکھو، مل جائے یا کبھی کبھی ان کی جو ہے خیریت پوچھ لیں اور حال احوال لے لیں ان سے، تو ایک منیمم رابطہ بھی ضروری ہے، مطلب رابطہ کو قطع نہیں کرنا چاہیے۔ قطع رحمی کی بہت سخت سزا ہے اور صلہ رحمی کے لیے اسے بار بار ہمارے پہلے معصومین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا پہلی حدیث میں کہ صلہ رحم، اور یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ خاندان والوں سے رابطہ ہمیشہ تازہ رکھو۔ بس اس کا احتیاط برتنا ہے کہ اگر پتہ لگ جائے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو انتشار یا کسی اور چیز سے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس سے احتیاط برتی جائے، لیکن کم سے کم سلام خیریت حال احوال سے اس کے ساتھ رابطہ قائم رکھا جائے۔ جناب امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وعدہ کا وفا کرنا اور معاہدے کا احترام کرنا ایمان کا جز ہے۔ مطلب ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا اور وفا نہیں کریں گے تو یہ تو ایمان کا جز نہیں ہوا۔ اور معاہدہ مطلب کہ ہم نے کسی سے ایگریمنٹ کیا، چاہے وہ وربل ایگریمنٹ ہو چاہے ریٹن ایگریمنٹ ہو، تو اس کا احترام کرنا ہے مجھے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ معاہدہ ٹوٹنے نہ پائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جو دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ دیکھیے اس میں تمام زندگی کے جز ہیں، اس 14 حدیث میں، 14 معصومین کی 14 حدیثوں میں پوری زندگی کو آپ لا کے رکھیے اس کے اندر تو فٹ بیٹھے گی جا کے کہ امام حسن عسکری کی حدیث کہتی ہے کہ جو دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، مطلب کسی نے کوئی بد عمل کر دیا یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ نہیں کہ فوراً سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں اور پیچھے بول چالی ہو جائے اور ان سے رابطہ ختم ہو جائے اور خطاؤں کو معاف نہ کیا جائے اور زندگی بھر کے لیے لکیر کھینچ دی جائے کہ مرنا جینا ختم ہو گیا، ان کا منہ نہ دیکھیں گے، ان سے ملیں گے نہیں۔ اس کے لیے ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے خصوصاً منع کیا ہوا ہے کہ دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے جو انسان، اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے آخری امام کی کیا حدیث ہے، بہت شاندار حدیث ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو نماز مغرب میں اتنی تاخیر کرے کہ تارے خوب کھل جائیں، اور ملعون ہے وہ شخص جو نماز میں اتنی تاخیر کرے، مطلب یہ فجر کی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو نماز میں اتنی تاخیر کرے جبکہ تمام ستارے غائب ہو جائیں۔ دیکھیے یہ مغرب اور فجر کی نماز کے اوقات جو ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مغرب کا وقت جو ہے مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کر دیں کہ تارے خوب کھل جائیں، مطلب کہ بالکل سستی سے بیٹھے ہیں یا کام میں بزی ہیں، اذان ہو گئی اٹھ نہیں رہے، تارے نکل آئے ہیں، شدید جو ہے وہ اندھیرا ہو گیا ہے، اب مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ملعون ہے وہ شخص، 2 بار آیا ملعون ہے وہ شخص۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے امام وقت۔ اور فجر کی نماز کے لیے تاخیر نہ کرے، اور کیا کہا ہے کہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے غائب ہو جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اول وقت جو نماز پڑھنے کی تاکید ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے نماز کا معاملہ ہو اور دنیاوی تمام امور کا معاملہ ہو، دولت کا معاملہ ہو، رشتوں کا معاملہ ہو، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس 14 حدیث میں آ گئی ہیں۔ اس ویڈیو کم سے کم ایک بار آپ ضرور دیکھیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ دیکھیے ہمارے معصومین نے کتنی بہترین تعلیمات سے ہمیں نوازا ہوا ہے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں عمل میں لانا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم 14 معصومین کی ان حدیثوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہو سکے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔